اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہے۔ فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں مغلوب انسان کریم ہوتا ہے۔ عجیب الفاظ ہے، جو انسانوں میں کریم ہوتا ہے نا، کریم، اچھے اخلاق والا، نرم، مسلمان، عبادت گزار، گھر میں وہ مغلوب ہوتا ہے بیچارہ۔ گھر میں پھر گھر والی کی آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں۔ بیچارہ کریم جو ہے، اللہ سے ڈرنے والا جو ہے، گھر والے پھر چڑھاتے ہیں اس کے اوپر۔ اور دوسرے جملے میں ارشاد ہے کہ جو لئیم ہوتا ہے وہ گھر میں غالب ہوتا ہے۔ لئیم، گناہگار، ملامت کی، لعنت کیا ہوا، وہ گھر میں غالب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انصاف پسند نہیں ہوتا، پھر زور آور ہوتا ہے، دبانے والا ہوتا ہے۔ پھر وہ گھر میں اپنے دباؤ کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے غالب ہو جاتا ہے۔ اگلے جملے میں عجیب ارشاد ہے، کہا کہ مجھے کریم رہنا پسند ہے اگرچہ مغلوب ہو کے رہوں، مجھے لئیم ہونا پسند نہیں اگرچہ غالب ہو کے رہوں۔ ایسے رہو دنیا میں۔ کیا ہوا اگر مغلوب ہو؟ کیا ہوا اگر دنیا کہتی ہے کہ بزدل ہے؟ کیا ہوا کہ اگر دنیا کہتی ہے کہ کچھ کرتا نہیں ہے؟ مگر اللہ کے لیے اپنے غصوں کو پی جاؤ، اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، اللہ کے لیے لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا سیکھو۔ یہ وہ اخلاق ہیں جو اللہ کی محبت کی سیڑھیاں آپ کو چڑھا دیں گے۔ جب اللہ کے لیے آپ معاف کرنا سیکھو گے، جب اللہ کے لیے اپنے غیظ، غضب، غصے کو پی جانا اللہ کے لیے بس، اور اس وقت تو کمال ہو جائے گا، کمال ہو جائے گا کہ جب آپ کسی کمتر کے آگے اپنا غصہ پی جائیں گے۔ طاقتور کے آگے تو ہر ایک غصہ پی جاتا ہے، طاقتور کے آگے تو ہر ایک خاموش ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتے۔ کمال اس وقت ہے جب ایک کمتر کے آگے اپنا غصہ پی جاؤ گے، ایک کمتر سے اپنا غصے کا اظہار نہیں کرو گے، ایک کمزور انسان کے سامنے اپنے بہادریوں کا اظہار نہیں کرو گے، اللہ کے لیے اسے معاف کر دو گے۔ وہ لمحہ ایسا ہوگا، وہ عمل ایسا ہوگا کہ اللہ کی محبت آپ کی طرف دوڑ کر کے آئے گی، اللہ کی محبت کی سیڑھیاں پڑیں گے کہ میرے کہنے پہ یہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، میرے کہنے پہ یہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، اللہ نے انہیں بڑا نوازا، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، خرقان کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے بڑا نوازا تھا، بڑا نوازا تھا، ایسا ہی کرامات، اور اللہ نے کہ شیر ان کی سواری ہوا کرتا تھا۔ جنگل پہ جب لکڑیاں کاٹنے جاتے تھے تو شیر پہ سوار ہو کر جایا کرتے تھے، اور لکڑیاں کاٹ کے شیر پہ لاد کر کے آیا کرتے تھے، اور ہاتھ کے اندر زندہ سانپ ہوا کرتا تھا جس سے کوڑے کا اور چابک کا کام لیا کرتے تھے۔ ایسے اللہ والے تھے، مشہور ہو گئے، دور دور تک شہرا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ سے محبت کا ذریعہ بننے۔ ایک طالب سینکڑوں ہزاروں میل دور سن لی کہ اللہ والا ہے، دل میں خیال آیا جا کر بیعت ہوتا ہوں، کچھ طلب کرتا ہوں۔ ہزاروں میل سفر کر کے خرقان پہنچ گیا۔ اب پہنچا تو حضرت ابو الحسن خرقانی جنگل میں گھر پہ دستک دی، گھر پہ دستک دی، اندر سے گھر والوں کی آواز سنی، پوچھا کون ہے؟ وہاں مسافر ہوں، ہزاروں میل سے آیا ہوں، بڑا تھکا ہوا ہوں، بہت لمبا سفر کیا ہے، فلاں مقام سے آیا ہوں۔ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے سفر کا اظہار کر رہے ہیں۔ اندر سے گھر والوں نے کہا، سن تو یہ چاہ رہے ہوں گے کہ بڑی سفر کر کے آئے ہو، بڑے طالب علم ہو، اللہ قبول کرے۔ اندر سے آواز آئی، بڑے بے وقوف ہو، اتنی دور سے کیا کرنے آئے ہو؟ اللہ کا نیک بندہ ہے، حاصل کرنے آیا ہوں۔ کہا کہ تمہیں اپنے علاقے میں کوئی نیک نہیں ملا، یہ تو مکار ہیں۔ بیوی کہہ رہی ہے، یہ تو کون ہے؟ مکار ہیں، میں جانتی ہوں، میں ان کے ساتھ رہی ہوں۔ جب یہ گھر کے حقوق نہیں ادا کر سکتے تو لوگوں کو کیا دیں گے؟ خامخواہ تیرا سفر ضائع ہو گیا۔ اب گھر کے اندر سے اس قسم کی بات ہو رہی ہے۔ پریشان جب نکلا تو کچھ اور طالب علم اور مریدوں سے ملاقات ہوئی، بڑا غمگین ہے۔ تو کسی نے اسے کہا، ٹھہر جا، اب آیا ہے تو مل کے جانا۔
اگر نہیں ٹھہرتا تو فلاں جنگل کی طرف گئے ہیں، ایک دفعہ زیارت کرتے ہوئے چلا جا۔ اب گیا جنگل کی طرف، ابوالحسن خرقانی آ رہے ہیں، اس شان سے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی لکڑیاں شیر پہ لادی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں زندہ سانپ ہے۔ اللہ والوں کو کرامات ہے، دور سے دیکھتے ہیں الہام ہو جاتا ہے، پریشان اپنے طالب کو دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ گھر سے ہو کے آ رہا ہے، گھر سے میری تعریف سن کے آ رہا ہے۔ قریب آ کے کہتے ہیں کیوں پریشان ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ حضرت بڑا سفر کر کے آیا ہوں، لیکن جو سنا ہے آپ کے متعلق بڑا دل غمگین ہے، سفر میرا ضائع ہو گیا۔ ہنس کے کہنے لگے گھر میں جو میری عورت ہے، جو مجھے مکار کہتی ہے، جو مجھے گالیاں دیتی ہے، روز صبح و شام جو اللہ نے میرے صبر کا انتظام کیا ہوا ہے، صبح و شام ہر گھنٹے کاذبین الغیظ پر عمل کرنے کا جو وسیلہ بنایا ہوا ہے میرے رب نے، یہ اسی عمل کا نتیجہ اور انعام ہے جسے تو لینے آیا ہے، جسے تو آج حاصل کرنے آیا ہے۔ کاذبین الغیظ، آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ کتنا ہم برداشت کرتے ہیں۔ اللہ والے تو اپنے صبر کو پی پی کر اللہ کی معرفت کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں۔